کہ جو اپنے کڑیل جوان کے سینے میں برچھی کا پھل دیکھ چکی ہے۔ بات یہی تک ختم نہیں ہوئی، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس بی بی کے کڑیل جوان کے سینے میں جب برچھی لگی اور برچھی نکالی گئی تو برچھی کے پھل کے ساتھ کلیجہ باہر آ گیا۔ یہ اس صابرہ کی ہماری کی زیارت کی ہے مومنین آپ نے، یہ اس بی بی کی زیارت کی آپ حضرات نے۔ اس کے بعد کی ہماری جس کی زیارت آپ کرنے جا رہے ہیں ام کلثوم۔ عزیزوں، کربلا کی سرزمین پر عورتوں نے جو حق ادا کیا، اس پورے واقعے میں جو صبر کا مظاہرہ کیا، عزیزوں سلام ان اشخاص پر، سلام ان ذوات مقدسہ پر جنہوں نے 10 محرم کو اپنی آنکھوں سے متواتر جنازے دیکھے، گریہ اداری کے ساتھ ساتھ یہ حوصلہ کہ میرا بھائی بچ جائے، میرا حسین شہید ہو، میرے حسین کو کسی طرح بچا لیا جائے۔ ان بیویوں نے بڑے صبر و تحمل سے کام لیا۔ نہیں ملتا کسی اور کہیں اور کسی اور واقعے میں عورتوں کا اتنا بڑا تعاون، ان شہزادیوں کا اتنا عظیم ترین تعاون نہیں ملتا۔ یہ مسلسل 3 ہماریوں کی زیارت، ایک جملہ کہہ دوں آپ حضرات سے جو مجھے ابتدائی مرحلے میں کہنا چاہیے تھا، میں کہہ نہیں سکا، لیکن اب کہہ دوں، ہو سکتا ہے آئندہ اس کا خیال رکھیے گا۔ یہ کوئی میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ میرا کوئی آرڈر نہیں ہے جسے آپ غلط معنی میں لے لیجئے کہ کہیے کہ اچھی واسطے آئے تھے، ایک فتویٰ لگا کے چلے گئے، ایک آرڈر دے کے چلے گئے۔ نہیں، آرڈر اور فتوے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہماریوں کی جو زیارت کیجئے اسے چھوئیے مت، اسے چھوئیے مت، اس کو ٹچ مت کیجئے۔ بڑی عظیم ترین بیویوں سے منسوب ہے یہ ہماری۔ آنکھوں سے دیدار کر لیجئے گا، محسوس کیجئے گا، روئیے گا۔ ذرا تصور کیجئے کہ یہ وہ ہماریاں ہیں جو کربلا سے شان کے ساتھ چلی اور مدینے سے شان کے ساتھ چلی، اور جب کربلا مدینے واپسی ہو رہی ہے تو لٹے ہوئے قافلے کی شکل میں ہے۔ یہ بیویاں بیٹھی ضرور ہیں ان ہماریوں میں، لیکن عجیب و غریب منظر ہے، بالوں پہ خاک ہے، سر پہ ردا نہیں ہے، ایک عجیب و غریب اجڑے ہوئے قافلے کا منظر ہے۔ سادہ گرامی، میں سمجھتا ہوں ایسی شبیہوں کا خالی نگاہ سے دیدار کر لیجئے اور اسے بوسہ دے لیجئے دور سے، لیکن چھونے کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ ان ذوات مقدسہ کی ہماریوں سے منسوب ہے یہ شبیہ۔ اگلی شبیہ جناب رباب کی شبیہ۔ میں وہ واقعہ بعد میں بیان کروں گا، آپ جناب رباب کی شبیہ کی زیارت کر لیجئے۔ زائرین کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں، اس کے بعد جناب رباب کی ہماری کے بعد آپ گہوارے کی زیارت کریں گے۔ جناب رباب کی ہماری کی زیارت کے بعد
آپ گہوارے کی زیارت کریں گے. بڑی طویل گفتگو کر سکتا ہوں اس وقت. بڑے عجیب عجیب جملے تاریخ نے دیے ہیں، لیکن میں وہ طویل گفتگو نہیں کروں گا. ذرا سا میری طرف متوجہ ہو جائیے. اگر آپ زیارتیں کر چکے ہیں تو میں چاہتا یہ ہوں کہ زیارتوں کے درمیان جو آپ حضرات تھوڑا سا خاموش رہ گئے، میں چاہتا یہ ہوں اس چھبیوں کے سلسلے کا یہ الوداعی مرحلہ، اختتامی مرحلہ ہے، تھوڑا سا گریہ ہو جائے. آج کی اس دلخراش منظر میں ہماری گئی جناب رباب کی، اس کے بعد گہوارہ، شہزادے علی اصغر کا گہوارہ. جہاں جہاں مومنین موجود ہیں، جہاں جہاں مستورات موجود ہیں، تھوڑا سا وقت صرف 2 منٹ کا، 2 یا 3 منٹ کا مجھے دے دیں. اختتامی مرحلہ، اس کے بعد اجازت. ایک مکالمہ ہے، شہادت نہیں بیان کرنی ہے، مجھے شہادت نہیں بیان کرنی ہے، مجھے ماں اور باپ کا مکالمہ بیان کرنا ہے تاکہ گریے میں اضافہ ہو جائے. ماں جناب رباب، باپ امام حسین. جب شہادت علی اصغر علیہ السلام واقع ہو چکی، امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو لے کے خیمے کی جانب بڑھے. تفصیل آپ کو معلوم ہے، مجھے نہیں بیان کرنی ہے. ایک باپ ہے جنازے کو لے کے یہ سوچ رہا ہے خیمے میں جاؤں کیسے. ہمت پیدا کی، ماں کے سامنے پہنچے. بس آخری چند منٹ، اس کے بعد جب تمام وقت. حالانکہ رحمت نہیں، یہ رحمت کا وقت ہے. جب گریہ بلند ہو جائے تو اپنے حق میں دعا کیجئے، اپنے والدین کے حق میں دعا کیجئے. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. میں یہاں سے مصرعے پیش کر رہا ہوں کہ تیر جب اصغر بشیر کی گردن پہ لگا، آسمان رویا، زمین کانپی، جہاں تھرایا. اتنا مجبور نہ شہ نے کبھی خود کو پایا. آ کے ڈیوڑی پہ بست رنج و علم فرمایا. اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگا لو بانو، خون میں ڈوبی ہوئی میت ہے سنبھالو بانو. کیا کریں گے؟ میں ایک ایک جملے پر توجہ چاہتا ہوں. سن کے مولا کی یہ آواز نکل آئی رباب. علی اصغر کو لیا شاہ کی گودی سے شتاب. منہ پہ منہ رکھ کے کیا لفظ جگر سے یہ خطاب. اے میرے غنچہ دہن کیوں نہیں دیتے ہو جواب. ارے بوند پانی کا نہ دے پائی میں شرمندہ ہوں. اور کیا قیامت ہے کہ تم مر گئے میں زندہ ہوں. ماں باپ کا مکالمہ بیان کرنا ہے مجھے. یہ ماں کے جملے، اس کے ماں اور باپ کا مکالمہ سنیے گا. تاریخ سے آپ واقعی میں نہیں بیان کرنا ہے. کیا قیامت ہے کہ تم مر گئے میں زندہ ہوں. دفتن شاہ نے ہاتھوں میں اٹھائی تلوار، پشت خیمہ پہ گئے اور زمین کی ہموار. ایک چھوٹی سی لہد ہو گئی جوئی تیار. دی صدا لاؤ میرے بیٹے کو دے دو غمخوار. ارے رکھ دوں میں قبر کی گودی میں کہ سونے پائے. ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال نہ ہونے. آخری 2 بند، بس یہی تھوڑا سے گریا. رکھ دوں میں قبر کی گودی میں کہ سونے پائے. گھوڑے کے ٹاپوں سے پامال نہ ہونے پائے.
کربلا کی زمین کون سی زمین ہے عزیزو؟ ایسی سخت ترین زمین، ایسی جلتی ہوئی زمین کہ روایت کے جملے دانا گر جائے تو بھون جائے، دانا گرتا تھا تو بھون جاتا تھا۔ ایسی جلتی ہوئی سرزمین پر جناب رباب کا یہ 6 مہینے کا علی اصغر، میں یہاں سے جملے پیش کر رہا ہوں۔ دفتن شاہ نے ہاتھوں میں اٹھائی تلوار، پشت خیمہ پہ گئے اور زمین کی ہموار ایک چھوٹی سی لحظ ہو گئی، جو ہی تیار دی صدا، لاؤ میرے بیٹے کو دے دو غمخوار، رکھ تمہیں قبر کی گودی میں کہ سونے پائے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال نہ ہونے پائے۔ الغرض شاہ نے بچے کو لحد میں رکھا، جھک کے تلقین پڑی، اٹھے تو مادر سے کہا کیا میرے لال کو مٹی نہیں دو گی بخدا؟ دی صدا بانو دلگیر نے میرے آقا۔ اس جلتی ہوئی زمین پر 6 مہینے کا ننھا مجاہد ہے، اولاد والوں کے درمیان میں بیعت پڑھنے جا رہا ہوں۔ الغرض شاہ نے بچے کو لحد میں رکھا، جھک کے تلقین پڑی، اٹھے تو مادر سے کہا کیا میرے لال کو مٹی نہیں دو گی بخدا؟ دی صدا بانو دلگیر نے میرے آقا۔ منتظمین کی خاص توجہ چاہتا ہوں، بڑے دل خراش منظر کو آپ پیش کر رہے ہیں۔ دی صدا بانو دلگیر نے میرے آقا کہ خاک ڈالوں گی تو بچہ میرا جل جائے گا۔ خاک ڈالوں گی تو بچہ میرا جل جائے گا، اور پھول کا جسم ہے گرمی سے پگھل جائے گا۔ پھول کا جسم ہے گرمی سے پگھل جائے گا۔ دفن جب کر چکے اصغر کو شہ نیک خصال، در خیمہ پہ سکینہ کو کھڑا پایا نہال۔ ایک طرف زینب مستر نظر آئی بے حال، کون تھا جو علی اصغر کے لیے کرتا سوال؟ میں نے 4 مصرے پڑھ دیے، اس سلسلے کی آخری بیت پڑھنے جا رہا ہوں۔ رو لیجئے، یہ ایام عزا کے اختتامی مرحلے ہیں، 16 سفر ہو گئی آج۔ رو لیجئے، گریہ کر لیجئے۔ یہاں پر بہت سے لوگ آئے ہیں صبح سے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو گھروں پہ چھوڑ کے آئے ہیں۔ دن بھر کے جلوس کے بعد جب اپنے گھروں کو واپس جائیے گا، بچوں پہ نگاہ پڑے گی، اگر مان لیجئے بچے پہ نگاہ نہیں گئی تو ایک تشویش ہوگی کہ بچہ کہاں ہے۔ اولاد والوں سنیے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر بچہ نہیں دکھائی دیا تو بچے کی کوئی ایک چیز نگاہ کے سامنے آ جائے گی، والدین کو تسلی ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے، یہ میرا بچہ کہیں گیا ہے، ابھی چلا آئے گا۔ عزیزو، کربلا میں کسی تصور کی گنجائش نہیں ہے۔ جب یہ ماں اور باپ علی اصغر کو دفن کر کے واپس ہوئے ہیں تو ایک منظر ہے، بس اس کے بعد تمام دفن جب کر چکے، اصغر کو شہ نیک خصال، در خیمہ پہ سکینہ کو کھڑا پایا نڈھال۔ ایک طرف زینب مستر نظر آئی بے حال، کون تھا جو علی اصغر کے لیے کرتا سوال؟ ارے خالی گہوار ہے بے شیر جو پایا شہ نے، دونوں ہاتھوں سے بہت دیر جھلایا۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن لوگوں کے ہاتھ یہ نعمت آئی ہے۔
اور خوش نصیب وہ لوگ بھی ہیں جو اس نعمت کی زیارت اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں۔ اے بی بی، اس مقدس بارگاہ میں دست بدعا التجا ہے کہ جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہیں، جو کربلا جا چکے ہیں وہ پھر جائیں، جو نہیں گئے ہیں شہزادی جلد از جلد انہیں اس مقدس سرزمین کی زیارت کرا دیں۔ عزیزو، منتظمین کو یہ پرچم ملا ہے جس کی زیارت آپ کرنے جا رہے ہیں، آئیے اسے بوسہ دیں، اس انداز میں بوسہ دیں کہ مولا ہماری زیارت کو